آج 16 ستمبر ہے اور آج یوم شہادت ہے لیبیا کے ایک حریت پسند رہنما عمر مختار صاحب کی۔ اگر میں ان کی تاریخ کے بارے میں جاؤں تو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ جب اٹلی نے 1911 کے اندر لیبیا پر حملہ کیا تو لیبیا کے پاس مزاحمت کے لیے بہت زیادہ ریسورسز نہیں تھے، کوئی منظم فوج نہیں تھی۔ وہاں ایک معلم جو قرآن کی تعلیم دیتے تھے اپنے لوگوں کو، عمر مختار صاحب نے اطالوی فوج یعنی اٹلی کی فوج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور جہاد کی آواز دی۔ آپ کے ساتھ بہت سے حریت پسند لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے، آپ نے اس مزاحمت کو جاری رکھا اور آپ کیونکہ لیبیا کے صحراؤں سے بڑی بخوبی واقف تھے، آپ ان رستوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور نئی آنے والی فوج کے لیے ان رستوں کو سمجھنا کوئی بہت آسان نہیں تھا۔ آپ نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، آپ 20 سال تک اطالوی فوج کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ آپ نے گوریلا وار کی اسٹریٹجی کو اپنایا، آپ ٹولیوں کی شکل میں ان کے فوجی کیمپوں پہ حملہ کرتے، ان کی رسد کی ترسیل کو روکنے کی کوشش کرتے، ان کے چھوٹی چھوٹی جو فوجی چوکیاں ہوتی ہیں یا فوجی ٹولیاں ہوتی ہیں ان پر حملہ کرتے اور ان کو 20 سال تک بڑا سخت قسم کا نقصان پہنچاتے رہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اپنے پنجوں کو گاڑ نہیں سکی اٹلی کی افواج لیبیا کے اندر۔ پھر تاریخ نے وہ وقت دیکھا کہ آپ کی شجاعت اور استقامت اور جرت اور استقلال نے وہاں کے لوگوں کو انگیج رکھا، لوگوں کو اس طرف مائل رکھا کہ ہم اطالوی فوج کے خلاف ہرگز نہیں کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے اور ہر قیمت پہ جہاد کو جاری رکھیں گے۔ اور آپ نے اس کوشش کو 20 سال تک جاری رکھا اور اس میں بہت سے ایسے مراحل آئے جب آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا، آپ کے قریبی ساتھیوں کی شہادتیں ہوئیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ لیبیا میں ایک نئی اسٹریٹجی کو اپنایا اٹلی فوج نے، 1,25,000 کے قریب باشندوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا، عقوبت خانوں میں بند کیا گیا، ان پر تشدد کیے گئے، ان پر بہت سخت قسم کے مظالم کیے گئے تاکہ وہ اس حریت پسند رہنما عمر مختار کی اس تنظیم کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، اس جہاد کے رستے سے ترک ہو جائیں۔ اور کہا جاتا ہے تاریخ کی کتب میں یہ چیز بارہا کہی گئی کہ تقریباً 1,25,000 میں سے 2/3 لوگوں کو شہید بھی کر دیا گیا، لیکن لوگوں نے عمر مختار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر 70 سال کی عمر کے اندر آپ ایک حملے میں زخمی ہوئے اور جس کے بعد آپ کو اٹلی کی فوج نے گرفتار کر لیا۔ اور تاریخی کتب کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ان فوجیوں کے بیانات ہیں جنہوں نے آپ پر تشدد کیا، ان کا کہنا تھا کہ جب بھی آپ پر تشدد کیا گیا آپ نے کبھی بھی فوج کے سامنے بے بسی کا اظہار نہیں کیا، سر تسلیم خم نہیں کیا، بلکہ آپ قرآن کی آیات پڑھتے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے۔ پھر آپ کو 16 دسمبر کو سرعام پھانسی دی گئی، ایک فوجی عدالت کے ذریعے آپ کے خلاف کیس چلایا گیا جو کہ غیر جانبدار عدالت تھی، آپ کو سرعام پھانسی دی گئی۔ جب آپ سے آخری خواہش پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہی آپ کی آخری خواہش تھی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن آپ کی استقامت، بہادری اور شجاعت یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ پوری دنیا کو اس کو تسلیم کرنا پڑا کہ آپ بہت بہادر آدمی تھے۔ آپ نے ایک ایسی مضبوط اور منظم فوج کے خلاف ایک نہتے سے لوگوں کو لے کے جنگ لڑی اور مستحکم انداز کے اندر، جرأت مندانہ انداز کے اندر آپ نے علم بغاوت بلند کیا اور آپ مسلسل جد و جہد کرتے رہے اور بالآخر آپ نے بڑھاپے کے عالم کے اندر جیل کی صحبتیں بھی برداشت کیں، آپ کو بھاری ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کے رکھا گیا، آپ پر جسمانی تشدد کیا گیا، پھر بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ ثابت قدم رہے آخری دم تک۔ پھر آپ کی استقامت اور بہادری کے چرچے یہیں ختم نہیں ہوئے، بلکہ 1981 کے اندر ایک ہالی ووڈ کی ایک مووی بنی جس کا نام تھا دی لائن آف ڈیزرٹ، جس کے صحرا کا شیر، وہاں آپ کی ذات کو خراج تحسین پیش کیا گیا، آپ کی بہادری اور شجاعت اور استقامت کو خراج تحسین پیش کیا، اور خود اٹلی کی افواج کو بھی آپ کی شجاعت کو تسلیم کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ کامیابی اور بہادری تو وہ ہوتی ہے جس کے چرچے دشمن بھی کرے۔ آپ کی شخصیت یقیناً ایسی تھی جس کو کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ آج بھی لیبیا کے کرنسی نوٹوں کے اوپر آپ کی تصاویر شائع ہیں، آپ کی تصاویر موجود ہیں۔ حریت رہنما کو آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے
اور آپ کے عزت، استقامت، شجاعت کے چرچے پورے یورپ میں آج تک سنائے جاتے ہیں، اور جب بھی آپ تاریخ کے حریت رہنماؤں کا تذکرہ کریں گے، اللہ کے توکل پہ لڑنے والے مجاہدین کا تذکرہ کریں گے، تو آپ کو عمر مختار کا نام ہمیشہ سر فہرست نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے مجاہدین کو اور ایسے حریت رہنماؤں کو استقامت عطا فرمائے، مضبوط بنائے، اور ایسے رہنما ہمیں عطا کرے کہ جو کہ ہماری قوم کو کسی ایک مدعے پر متحد اور مستحکم کر سکے۔ اور ہمیں عمر مختار کو ایک عظیم شخصیت کے طور پر، اپنے رول ماڈل کے طور پر اپنی قوم کے سامنے بھی پیش کرنا چاہیے۔